یہ دونوں قوموں کا ذکر ہو گیا. اب تیسری قوم کا وجد من دونہم قوما لا یکادون یفقہون قولا. وہ قوم ایسی تھی کہ جو بالکل تہذیب سے آشنا نہیں تھی, تو چنانچہ وہ ایسی بات نہیں کر سکتے تھے جو دنیا کی دوسری قوموں کو سمجھا سکے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے, اللہ نے ہم کو ایسی یعنی قوموں میں پیدا کیا کہ ورنہ دنیا میں ایسی قومیں آپ سن چکے کہ زندگی کیسی ہے, اٹھتے بیٹھتے, جتنا شکر کیا جائے کم ہے. ورنہ کسی جنگل کی قوم میں بھی اللہ ہمیں بنا سکتا تھا. اللہ کا فضل ہے, ایک تو امت محمدیہ میں پیدا کیا اور اہل سنت الجماعت میں پیدا کیا اور متمدن قوموں میں پیدا کیا. ورنہ کسی جنگل کی قوم میں بھی یعنی انسان کو بنایا جا سکتا, جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو چنانچہ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی جماعت کو اپنی بات, کسی آدمی کو اپنے معافی ضمیر کو بتا نہیں سکتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے. انہیں تو لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا انہوں نے ذوالقرنین سے کہا. اب لیکن قرآن ابھی کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ بتائے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا. قرآن میں تضاد نہیں, تضاد فہم میں کئی مرتبہ میں عرض کر چکا, تضاد فہم میں, تضاد انڈرسٹینڈنگ میں ہوتی ہے. قرآن تضاد سے پاک ہے, لوگوں کے سمجھ میں تضاد ہو سکتا ہے. تو اس لیے قرآن یہ نہیں کہا کہ کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتے, یہ نہیں کہا کہ لا یکادون کا مطلب ہے کہ قریب نہیں ہے, کا مطلب ہے کہ یعنی جس انگلش کے محاورے میں آج کل انگلش سمجھنا بچوں کو آسان, اس لیے عموماً حوالہ دیتا ہوں میں کہ دے آر ناٹ اباؤٹ ٹو, جیسے انگلش میں دے آر ناٹ اباؤٹ ٹو کا مطلب بالکل نہیں, یعنی مطلب قریب اس بات کے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دے آر ناٹ اباؤٹ ٹو. اسی طرح انگلش میں, عربی میں کادا یکادو استعمال کیا جاتا ہے. قرآن میں ہے فذبحوہا, بنی اسرائیل کے یعنی بنی اسرائیل نے اس گائے کو ذبح کر دیا, جو ایسی عجیب گائے ملنا آسان نہیں تھا. وما کادوا یفعلون, قریب نہیں تھا کہ وہ کر سکے لیکن کر لیے, کیونکہ یہ ملنا آسان نہیں تھا جو شرائط بتائے گئے, لیکن ملی نہیں ملی. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھا نہیں سکتے تھے کسی کو, لیکن یہ پھر بھی انہوں نے کہا. کیسے کہا کہ ذوالقرنین جیسا ایک عالم, ذوالقرنین جیسا ایک فہیم, اللہ نے جس کو قدرتی ایسی صلاحیت عطا کی جو بادشاہ کو نہیں دے. آج اس دنیا میں ترقی کرتے کرتے جب یعنی مکوں کی جو گونگوں کی بات کو سمجھنے کے لیے یعنی ایک علم وجود میں آ گیا کہ ان ساری باتوں کو سمجھایا جاتا ہے, تو چنانچہ ذوالقرنین کیسے ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے. کہ ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی شخص اور نہ سمجھے, لیکن انہوں نے جو اپنی بگڑی ہوئی زبان میں, انہوں نے جو اشاراتی زبان میں, جیسے کہ گنگے وغیرہ کیا کرتے ہیں, اس زبان کو بھی انہوں نے سمجھ لیا. اور انہوں نے سمجھ گیا کہ ذوالقرنین کی جو یعنی چہرے سے جو وقار وغیرہ دکھائی دے رہا ہے, یہ عام قسم کا آدمی نہیں دکھتا, اللہ کا مقرب دکھتا ہے. اس لیے انہوں نے باوجود یہ کہ نہیں سمجھا سکتے, انہوں نے بات کی, ذوالقرنین سمجھ گئے. تو قالو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین. یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے. وہ ذوالقرنین جو دنیا میں مشہور سکندر ذوالقرنین, وہ یعنی مسلمان نہیں تھا, وہ فاسق و فاجر تھا. یہ ذوالقرنین اور ہے کہ اتفاق کی بات ہے, وہ بھی ذوالقرنین دنیا کا بہت بڑا دوسرے بادشاہ مقابلے میں اس نے یعنی فتوحات اسے نصیب ہوئی تھی. تو اس لیے لوگ یعنی اشتباہ ہو گیا کہ سکندر رومی ہے. یہ سکندر رومی نہیں ہے, سکندر ذوالقرنین. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا زمانہ کون سا ہے. ایک اندازہ بتایا گیا ہے کہ ممکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یا قریب زمانے میں یہ تھے, یہ سکندر ذوالقرنین. تو اب یعنی یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین, ان یاجوج و ماجوج, یہ دنیا کی دو یہ یاجوج و ماجوج دنیا کی انتہائی فسادی قوم ہیں. کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, زمین میں یعنی ہماری زمین میں فساد مچاتے ہیں, تباہی مچاتے ہیں. ہمارا سکون, وہ فساد کس کو کہتے ہیں, جس سے سکون غارت ہو جائے. تو یہ ہمارا سکون یا غارت کر چکے ہیں. جب سکون غارت ہوتا ہے تو اسی کو فساد کہا جاتا ہے. چین و اطمینان ہوتا ہے تو فساد نہیں کہا جاتا. تو اس لیے ہماری عرض ہے, ہماری گزارش ہے کہ آپ ان سے ہماری بچنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیجئے. اب رہا یہ کہ اب تک اتنے ظلم کیوں سہے, کہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ایسی دیوار قائم کرے. کسی آدمی کے اندر اتنا تجربہ نہیں تھا کہ قیام قائم کرے. اب یا یہ ہے کہ اب تک کوئی بادشاہ نہیں پہنچا تھا, یا یہ کہ بادشاہ تو پہنچا تھا لیکن اتنی طاقت والا بادشاہ نہیں پہنچا تھا. دوسرا ہے کہ اگر دیوار قائم کرتے تو وہ بدماش جو یاجوج ماجوج اتنے قوت والے تھے کہ ان کی دیوار بھی بننے نہیں دیتے تھے. ہو سکتا ہے کہ دیوار اتنی بڑی بن رہی تو وقت لگا ہوگا, تو یاجوج ماجوج کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایسے نہیں اللہ کے نیک عادل بادشاہ کے مقابلے میں وہ کسی قسم کا احتجاج کر سکے, ایجیٹیشن کر سکے کہ یہ نہیں ہماری زندگی اب بالکل نہیں تباہ ہو جائے گی, کہ ہمارے لیے اس کے ذریعے سے ہم استحصال کیا کرتے تھے, ان کو تباہ کیا کرتے تھے. اس لیے وہ یعنی اب تک وہ کسی کے سامنے پیشکش نہیں کر سکے. اب دیکھا کہ اب موقع آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا. اس لیے انہوں نے کہا اگر آپ چاہے تو اپنی مزدوری محنتانہ جو کچھ ہو سکتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمارے لیے برائے کرم ایک دیوار قائم کر دیجئے. فہل لک, کہ یعنی آپ سے ہو سکتا ہے یعنی ایک گزارش کے
کے لیے جیسے کوئی لفظ کہا جاتا ہے تو عربی میں گزارش کے لیے کہ آپ کے لیے یہ سزاوار ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یعنی مطلب فَهَلْ لَكَ أَن تَجْعَلَ خَرْجًا، یعنی کہ آپ یعنی کہ ہم أَلَا نَجْعَلَ خَرْجًا کہ ہم آپ کے لیے کچھ حصہ کچھ مہنتانہ مزدوری بنا دیتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کیا کر دیجئے کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں آپ ایک صد یعنی دیوار بنا دیجئے۔ تو اب رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے۔ انگلش میں جس کو یعنی ہو سکتا ہے کہ تلفظ میں غلطی کروں، یعنی جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے گاگ میگاگ، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یعنی قریب جیسے انگلش میں عربی میں وہ لفظ دہرائے جاتے ہیں جوج یاجوج ماجوج، انگلش میں بھی اسی طرح دہرایا جاتا ہے گاگ میگاگ، یہ دونوں کے انگلش میں یعنی اس کا ترجمہ کیا گیا۔ تو یہ دو شخص نہیں ہیں، یہ تو بڑی قوم ہے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ بنی آدم سے بھی زیادہ ہے، یعنی جو موجودہ جو بنی انسان ہیں جب بھی اس وقت کے انسان رہیں گے اس سے زیادہ یعنی کئی گناہ ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کی قوت کیا ہے، لیکن احادیث کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی طاقت اور خطرناک قوم ہے کہ جس کا مقابلہ بنی آدم سے ہونا آسان نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت کئی روایتوں سے یعنی ثابت ہے کہ چنانچہ یاجوج ماجوج یہ کیا کرتے تھے۔ پھر یہ آیت کریمہ کا تو مطلب ہونے کے بعد پھر یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم بحث کریں گے کہ یہ کیا کرتے تھے۔ یاجوج ماجوج جب بھی موقع ملتا پہاڑوں کے درمیان سے جو حصہ تھا درہ جس کو کہتے ہیں، اس درے سے آ کر یہ اس قوموں پر کہ جو پہاڑ کی اس جانب رہا کرتی تھی، اس قوم پر آ کر حملہ کیا کرتی تھی۔ پہلے تو یہ کرتی تھی کہ ان کی پوری کھیتی کو کھا لیا کرتی تھی، پھر کھیتی کھانے کے بعد ان کے جانوروں کو کھا لیا کرتی تھی، اور کبھی موقع ملتا تو خود ان کو بھی کھا لیا کرتی تھی۔ یعنی یہ اتنی خطرناک قوم تھی جو انسانوں کو بھی کھا لیا کرتی تھی، ان کے اپنے سبزیاں وغیرہ کھیتوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ ساتھ کبھی انسانوں پر بھی حملہ کر کے یہ کھا لیا کرتے تھے۔ اتنی خطرناک قوم تھی، اس لیے انہوں نے ذوالقرنین سے اس بات کی گزارش کی۔ اب رہا یہ کہ یاجوج ماجوج یہ کیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور یہ قیامت کی نشانی میں سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ سب میں ان کا ذکر ہے۔ خود قرآن کریم میں 2 جگہ ذکر آیا ہے، یہ 16 پارے میں اور 17 پارے میں انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر آئے گا۔ تو یاجوج ماجوج کا تو ان کا نہیں، اب یہ تفاصیل وغیرہ میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو، لیکن نفس یاجوج ماجوج قیامت کے ان کا ظاہر ہونا قیامت کی علامتوں میں سے بالکل بین بات ہے، یہ قطعی بات ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کئی روایت سے بعد یہ ثابت ہے کہ یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے، جیسے دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے آنا، یہ سب قیامت کی نشانی ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ تو لیکن یاجوج ماجوج یہ کب آئیں گے؟ تو یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ قیامت کے تو بہت سی نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیوں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ جب دنیا میں پوری کی پوری دنیا میں فساد وغیرہ، دنیا میں بدامنی، دنیا میں ظلم عام ہو جائے گا، مسلمان ہر طرف سے پسے جائیں گے، ہر ملک میں مسلمانوں پر آج بھی جو جنگ و قتل و غدار، خود دوسری قوموں تو مارنا دور کی بات ہے، مسلمانوں پر ظلم اتنا عام ہو گیا، خود اپنی قوموں کو مار رہے ہیں۔ دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کو اتنا نہیں مار رہی ہے جو خود مسلمان، اب وہ ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، ان کی فکر کچھ بھی ہو، لیکن مارنے والے اس کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ اس سے پوچھو کہ تیرا اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ آج دنیا میں ایک تو دوسروں کا ظلم تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن خود مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ظالم ہے تو ایک مظلوم ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ظالم بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت مظلوم بنی ہوئی ہے۔ ایسا ظلم نہیں دیکھا گیا، یقیناً اپنی آہستہ انسان اسی کے طرف لوٹ رہا ہے۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، مہدی علیہ السلام نہ تو زمین کے اندر سے نکلنے والے ہیں، نہ مہدی علیہ السلام آسمان سے آنے والے ہیں۔ مہدی علیہ السلام اسی انسانوں میں ایک اللہ کے نیک عادل، ایک زمانے میں جیسے حضرت ذوالقرنین ایک نیک عادل بادشاہ تھے، اسی طرح ایک نیک عادل خلیفہ ہوں گے، مطلب ہے کہ بادشاہوں کے گھروں سے نہیں ہوں گے، اللہ نہیں، مطلب ہے کہ ان کی امامت کی وجہ سے اور ان کی کی وجہ سے اور مسلمانوں کی ڈیفنس مدافعت کی وجہ سے گویا ان کو خلافت کا درجہ انہیں حاصل ہوگا، اور کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ خود سارے کے سارے لوگ ان کی عظمتوں کو دیکھ کر کہیں گے تم مہدی ہو۔ تو چنانچہ یہ جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اسی زمانے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ان کے ہاتھوں پر فتوحات ہوگی، کیوں کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے کٹلا جائے گا۔ جب کٹلا جائے گا تو یقیناً جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ دنیا کا مشہور معاملہ ہے کہ محاورہ ہے کہ سختیوں کے بعد یقیناً آسانی بھی ہوتی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کو ظاہر فرمائے گا۔